الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو سعد بن عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک برسہ میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد سیدنا غوث پاک کی خدمت و بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کی ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر آئیں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا، تم اس سے حاجت دریافت کرے گا، اسے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر حیرت ناک تھیں کہ مجھے سے دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا، مجھے غوث پاک نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سنا تھا کہ ایک دم گھوڑے سے اترا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم ظاہر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے ان سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جاں، میں دیکھتے ہی اس پر بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ سید غوث کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا عین تعین فرماتا ہے تو تمام جن اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب قبر سے رہائی۔ ایک غمگین جوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، سیدی، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سید شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد نے استغفار فرمایا کہ تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ جوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، مرشد، آج رات والد محترم سب لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے، بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکات سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سب اللہ بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے بھی گزر گا اس کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ حضرت بشر کرزئی کا بیان ہے کہ میں چکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا کہ میں نے رات اچانک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسر کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر مرشد سید بغداد غوث پاک نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکا یک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر یوں ہی وہاں پہنچا، یکا یک وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھتے ہی رہے کہ اچانک وہ 4 گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا کہ ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔
حسن الخبار رحمۃ اللہ علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے گا وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل اللہ احد اور 11 بار پڑھے گا، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ پر درود بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔